بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم منافقین کی صفات پڑھنے سے پہلے جو پہلا رکوع ہے، پہلے رکوع میں دو چیزیں ہم پڑھ رہے تھے، اور پہلے رکوع میں پہلی کچھ 5 آیات میں جو ہے وہ متقین کی صفات ہیں، مومنوں کی صفات ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات ہیں جو کہ کفار کے حوالے سے، اور وہ کافر جو خالص کافر ہیں، جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، آج ان کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ مومنوں کی جو صفات ہیں یا متقین کے جو صفات ہیں وہ ختم کرنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر منافقین کی طرف یعنی اپنے دوسرے رکوع کی طرف چلیں گے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں سے مومنوں کی جہاں پہ صفات ختم ہو رہی ہے۔ تو ترجمہ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں، لفظی ترجمہ، اب تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اس کی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی جو بڑی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ یہ جو اولئک ہے یہ اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کا تذکرہ ابھی پیچھے گزرا ہے آیات میں، کہ وہ صفات جو ان آیات میں ذکر ہوئی ہیں اگر وہ کسی شخص میں آ جائیں، ایک تو وہ متقی ہو جائے گا، اور دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ ہدایت پر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ہدایت ہے۔ اس ہدایت پر کون لوگ ہوں گے؟ جو یہ 5 صفات کون سی ہیں جی؟ یہ یہاں پر میں نے ان کو بلکہ 6 صفات ہیں یہاں پہ، یہ 6 صفات ان کے اندر ہوں گی تو وہ شخص جو ہے نا وہ بڑی ہدایت پر ہوگا۔ وہ 6 صفات کون سی ہیں متقین کی؟ سب سے پہلی صفت یہاں پہ جو ذکر ہوئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تشریح ساری ہو چکی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، اس پہ بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 صفات ہو گئی۔ اسی طریقے سے قرآن اور سنت پر ایمان لاتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل ہوا ہے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث دونوں نازل ہوئے ہیں، اور دونوں کی ہی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ 5ویں صفت کیا ہے؟ جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کی چیزیں ہیں، آپ سے پہلے کی کتابیں ہیں، ان پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو 6 صفات ہیں نا، یہ متقین کی صفات ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر ہوئی ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہاں پر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم کیا بنیں؟ متقین بن جائیں، اور اس کے بدلے ہمیں انعام کیا ملنا ہے؟ یہاں پر انعام ذکر کیا گیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں۔ تو بڑی ہدایت چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ 6 صفات اپنے اندر لانی پڑیں گی۔ دوسرا انعام کیا ہے ان کے لیے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقی کامیاب ہیں یا مکمل طور پر کامیاب ہیں۔ اب کامیابی اصل میں کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس، تفسیر تبری کی میں نے یہاں پہ روایت ذکر کی ہوئی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الذین ادرکوا ما طلبوا، جو بھی انہوں نے طلب کیا تھا اس چیز کو پا لیا، ونجوا من شر ما منہ ہربوا، اور جس سے یہ بھاگ رہے تھے وہ شر اور وہ خطرناک چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے ان کو نجات مل گئی۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنی خواہشات پوری کرتا رہے اور اپنے جو بھی اس کو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچے ہی نہ۔ تو کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اصل کامیابی مومن کی زندگی میں وہ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مومن کہتا ہے کہ بس جسٹ میں 2-4 چیزیں حاصل کر لوں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، اور مجھے جو ہے نا وہ کوئی اچھی جاب مل جائے اس کے بعد اور میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، مومن کی کامیابی اصل میں کیا ہوتی ہے؟ مومن دیکھتا ہے کہ دنیا میں تو ٹھیک ہے،
اس کی کامیابی اسے ملنی چاہیے، اس کی جو محنت کرتا ہے ہر انسان چاہتا ہے، لیکن اصل میں کامیابی وہ ہوتی ہے جو آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کی کامیابی وہ عارضی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے پلانز کرتے ہیں لیکن وہ جی نہیں پاتے، کتنے لوگ ہیں جو بہت بڑا بڑا جو ہے نا وہ اپنا گھر بنانے کے لیے یا اپنے جو ہے نا وہ اپنے کاروبار میں بہت سارا انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس سے پھل حاصل کرنے کا ایک وقت آتا ہے اس وقت اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک بہت بڑا پلاٹ لیتے ہیں کہ بھئی میں یہاں پر اپنا جو ہے نا وہ گھر بناؤں گا، حویلی بناؤں گا، کوئی محل بناؤں گا، لیکن وہ اس محل کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کی ڈیفینیشن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے، یعنی 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ تو جب پتہ ہے بھائی کہ عمر اتنی کم ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہیں جانا ہے جہاں ایک دفعہ چلے گئے تو دوبارہ موت نہیں آنی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گی، دوبارہ جینا مرنا ختم ہو جائے گا۔ تو جو کرنا ہے اس زندگی کے لیے کرنا ہے۔ تو آج اگر محنت کر لیں گے، یہ متقین کی صفات اپنے اندر لے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب ہونے کی سوچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی لینی ہے، تو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ دو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہو گئی، کفار کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ وہ کفار ہیں جو خالص کفار ہیں۔ یعنی خالص کفار کا کیا مطلب ہے، ابھی ہم اس میں جو تفسیر ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں کفر سے یعنی جنہوں نے کفر کیا، تو ایک تو یہاں پہ مشرکین عرب مراد ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو عرب کے مشرکین ہیں وہ مراد ہیں، اور دوسرے کلبی کہتے ہیں، اس سے یہود مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہودی اور مشرکین عرب یہ زیادہ تر اس سے مراد ہیں، اور باقی بھی جتنے بھی کفار ہیں وہ سب اس کے اندر آتے ہیں، لیکن جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کفار جو خالص کفار ہیں، یعنی جن کا جو ہے وہ اسلام لانے کا کبھی کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور وہ اسلام کو ہمیشہ اس کے خلاف رہتے تھے۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ والکفر والجحود، کفر کسے کہتے ہیں بھئی؟ ایک بندہ ہے جس نے کفر کیا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس نے کفر کیا، تو کفر کا اصل معنی تو ہوتا ہے انکار کر دینا، جھٹلا دینا کسی بھی چیز سے، یار مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ بندہ کفر کر رہا ہے۔ اچھا، پھر کفر کے درجات ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَأَصْلُهُ مِنَ السَّتْرِ، یا جو ہے نا وہ اصلہ، یہ اس کی جو اصل ہے، یعنی لغوی طور پر اگر اس کا معنی دیکھیں تو یہ جو ہے نا وہ الستر سے ہے، یعنی پردہ کرنا، پردہ کسی چیز کے پیچھے چلے جانا یا ڈھانپ لینا کسی چیز کو۔ اور کہتے ہیں کہ لغوی طور پر نا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عرب کے لوگ، سمی اللیل کافرن، کہتے ہیں کہ رات کا نام بھی نا کافر رکھا گیا ہے، کیوں؟ لأنه یستر الاشیاء بظلمتہ، کیونکہ یہ جو ہے نا رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور رات اندھیرے کی وجہ سے ساری چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اندھیرے کی وجہ سے کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، بلکہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ ایک چاند کی روشنی ہو تو چلو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے، چاند کی روشنی بھی نہیں ہے، تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اب اس اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو کہتے ہیں کفر، اس کو کہتے ہیں کافر۔ کیوں کافر کہتے ہیں جی؟ یہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، بالکل اندھیرا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کیا ہے۔ اسی طریقے سے کافر جو ہے اس کی زندگی میں بھی اندھیرا آ جاتا ہے، اس کی جو ہے نا اس کو کوئی ہدایت، اس کو کوئی روشنی مل ہی نہیں رہی ہوتی۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب چلتے ہیں سیدنا ابو العباس المقری رحمہ اللہ، یہ مفسر گزرے ہیں 500-600 ہجری کے درمیان، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو قرآن کریم کو پڑھ کے اس کے جو لغوی معانی ہیں ان کو بھی وہاں پہ لکھا ہے، اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کفر کا جو لفظ ہے نا قرآن میں، اس کی 4 قسمیں، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن میں کہیں لفظ آتا ہے کہ اس نے کفر کیا، یا وہ کفر کرتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے کہ کافروا بھی، انہوں نے اس کے، تو اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، یہ کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ یا میں ایک ہی جگہ آپ لوگوں کو وہ معنی بتا رہا ہوں کہ کفر کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ جہاں کہیں جو معنی فٹ ہو رہا ہو ہم اس کو وہاں پہ لگا دیں۔ کیونکہ نا عربی میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک لفظ
تو وہ کئی معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہے. کئی دفعہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی کہیں پہ کچھ اور ہوتا ہے, کہیں پہ کچھ اور ہوتا ہے. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ زارابا, اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا, لیکن زاراب اللہ مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا بیان کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا, اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی, تو یہاں پر بیان کرنے کے معنی میں آ گیا. تو لفظ کئی دفعہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن معنی, کیونکہ عربی جو ہے نا دنیا کی سب سے وسیع ترین زبان ہے, دوسرے نمبر پر انگلش آتی ہے. بڑی زبان جو زیادہ بولی جا رہی ہے وہ تو انگلش ہے, لیکن وسیع اپنی وسعت کے اعتبار سے جو ہے نا وہ عربی سب سے وسیع زبان ہے. عربی میں ایک ایک لفظ بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ کفر قرآن کریم میں ابو العباس فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ 4 قسمیں ہیں, اس کی 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. پہلا جو کفر ہے وہ کہتے ہیں ستر التوحید و تغطیتہ, یعنی توحید کو ڈھانپ لینا, توحید کے مقابلے میں اس کو استعمال کرنا, اس کو جو ہے نا وہ کفر کہا جاتا ہے. یعنی ایک بندہ وہ کافر ہے, مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا. تو اس میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہی جو آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, تو یہ لوگ جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا, تو یہاں پر جو کافروا ہے وہ کہتے ہیں فہذا کفر انکار الخالق. اب یہ تو یہاں یا تو کفر ہے, اس میں خالق کا انکار کیا جا رہا ہے, او انکار کمالہ, یا اس کی کسی صفت کا انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کامل نہیں ہے, اس میں فلاں نقص ہے فلاں نقص ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کسی ایک صفت کا بھی انکار کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے نعوذ باللہ, یا اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آتا, اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی اسماء و صفات میں سے کسی چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. او انکار ما جاءت بہ رسولہ, یا رسول جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان چیزوں کو اقرار کر دے تو یہ بندہ خالص کافر ہو جاتا ہے, حقیقی کافر جسے کہتے ہیں. تو ایک معنی ہو گیا توحید کے مقابلے میں کافر کا آنا. دوسرا معنی ہوتا ہے الجحود, انکار کرنا. اس میں بندہ انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا, دلائل کے باوجود جب اسے کوئی چیز سمجھا دی جاتی ہے اس کے باوجود وہ کہتا ہے جی میں نہیں مان رہا. ایک ہے وہ شروع سے نہیں مان رہا, ایک ہے کہ وہ دلائل کے باوجود, جس طرح آتا ہے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت 89 ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, تو جب وہ لے کے آیا ان کے پاس ما وہ چیز عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا کفروا بہ, تو انہوں نے کیا کیا اس چیز کا انکار کر دیا, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, جی ہم نہیں مانتے, ہمیں پتہ چل گیا آپ ٹھیک ہے حق پر ہوں گے, سچ بول رہے ہوں گے, لیکن ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. تیسرا جو ہوتا ہے نا ناشکری کرنا, نعمت کی ناشکری کرنا, یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, اس کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم, البتہ اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم تو ضرور بھی ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم, اور اگر تم کفر کرو گے, یہاں کفر سے مراد کیا ہے ناشکری, یعنی اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے وہ کسی بھی قسم سے ہو سکتی ہے, وہ ہمارے عمل سے ناشکری ہو سکتی ہے, ہماری باتوں سے ہو سکتی ہے, یعنی زبان کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. تو ناشکری اگر کوئی بندہ کرتا ہے, نعمت کو ضائع کر رہا ہے, یہ بھی ناشکری ہے. اور زبان سے کہتا ہے جی مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں, میں تو ہمیشہ تکلیفوں میں رہتا ہوں, میں تو ہمیشہ آزمائشوں میں رہتا ہوں, کبھی یہ تکلیف کبھی وہ تکلیف, کسی چیز کا شکر ہی نہیں ادا کر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کرو گے, تو یہاں پہ کفر کرو گے کا معنی ناشکری کرنے کا ہوگا ان عذابی لشدید, تو یقیناً میرا عذاب یقیناً سخت ہے. اور وشکروا لی ولا تکفرون, اور تم میرا شکر کرو, ولا تکفرونی, اور میری ناشکری نہ کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ناشکری کے معنی میں آ جائے گا. ایسے ہی سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں بھی ہے قال ھذا من فضل ربی, انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے, لیبلوانی, تاکہ وہ مجھے آزمائے, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں شکر کے مقابلے میں جو ہے نا کفر استعمال ہوا ہے, تو ہمیں فوری طور پر پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں ترجمہ ناشکری کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں وہ کفر نہیں کرنا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں, یعنی شکر کے مقابلے میں بندہ فوری طور پر اسلام سے تھوڑی نکل جائے گا. چوتھا جو معنی ہے وہ البراء, یعنی برات کا اعلان کرنا کہ بھائی تم جو کر رہے ہو وہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تمہارا کام الگ ہے, میرا کام الگ ہے.
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم بری ہیں تم سے اور ان چیزوں سے کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم نے تم سے برات کا اعلان کر دیا، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں ہے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کا دن ہوگا، یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے بعض سے برات کا اعلان کر رہا ہوگا، کہے گا میں نہیں اس کو جانتا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، یہ جو بھی کرتا تھا اپنا کرتا تھا، میں نے اس کو جو ہے نا وہ زبردستی نہیں اس طرف لگایا تھا، تو میں اگر جو ہے نا وہ یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے مجھے اس طرح کہا تھا، تو یہ جو ہے نا وہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چار معنی کفر کے قرآن کریم میں، اگر کفر آتا ہے نا قرآن کریم میں، تو چار معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ توحید کے مقابلے میں کافر ہو جانا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا، دلائل کو دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی بندہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے اس میں؟ تیسرا معنی ہے ناشکری، کہ بندہ جو ہے نا وہ نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھا معنی اس میں کیا ہے کہ برات، یعنی بری ہو جانا، کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چار معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں کس معنی میں ہے؟ یہاں پہلے معنی میں، یعنی وہ لوگ جو توحید کا، اللہ تعالیٰ کا بالکل انکار کرتے ہیں یا رسولوں کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے جو لوگ جو ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں اور بڑے سخت قسم کے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا اعلان کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، ایسے لوگوں کے بارے میں نا جو خالص کافر ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کا ہی انکار کر دیا اور کسی صورت بھی اسلام کو تسلیم نہیں کر رہے، یا رسولوں کا انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہی نہیں، ان کو سمجھایا گیا، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ اب ایک وقت اس طرح کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی سواء علیہم، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ نے ان کو ڈرایا ہو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرایا ہو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ایک تو انذار کا معنی کیا ہے؟ انذار کا معنی ہوتا ہے اعلام مع تخویف و تحذیر، یعنی کسی کو ڈرانا، کسی کو خبر دینا، اعلام کہتے ہیں خبر دینا، اور تخفیف ہوتا ہے ڈر، و تحذیر، اور دونوں یہ جو ہے نا وہ ڈر کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی کسی کو بتانا کہ فلاں کام ہونے والا ہے اور اس سے ڈرانا کہ اللہ نے حساب لینا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کرنے ہیں، آخرت آنی ہے، تم سے جو ہے نا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو یہ ایک بتانا جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انذرتہم، عربی کے اندر انذار کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو ڈرانا۔ تو ڈرانا ایسے نہیں ہوتا، دیکھیں دو قسم کا ڈرانا ہو گیا نا، ایک تو ہم دروازے کے پیچھے چھپ کے کسی کو ڈرا رہے ہیں، یہ وہ والا ڈرانا نہیں ہے، یہ والا کسی کو بتا کے کہ بھائی یہ ہونے والا ہے، بھائی پیچھے سے پانی آنے والا ہے، پیچھے سے جو ہے نا وہ کوئی یہاں پہ کوئی تار ننگی ہے، یعنی کسی کو جب بتا کر کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے نا، تو اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں، آپ نے ان کو ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، ٹھیک ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کتنا ایک بڑی ایک بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اگلی آیت میں بھی اس کی میں تفسیر آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے کہ اتنے یہ سخت لوگ تھے۔ یہاں پر دو اردو تفسیروں سے بھی میں نے جو ہے نا وہ تفسیر یہاں پر نقل کی ہے، جیسے کہ ایک یہ احسن البیان سے میں نے عبارت نقل کی ہے، اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوتے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا۔ تو یہاں اصل بیان میں مفسر یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی نا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں، یہ بندہ دعوت قبول ہی نہیں کر رہا، اور بار بار اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو جب ایک مشن بڑا ہوتا ہے نا، اس مشن کے اندر، بڑے مشن میں، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ایک بندے نے یہاں پر 10 لوگوں کو دعوت دینی ہے، 10 لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ ایک بندے کے پاس جاتا ہے، ایک بندہ اپنے قصے لے کر بیٹھ گیا اور وہ بات ہی نہیں مان رہا، اس کو جو سمجھایا جا رہا ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اب کیا وہ 9 لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جائے اور اس ایک کے پیچھے ہی لگا رہے بندہ، اور اس کو کہے کہ بھائی تو بات مان لے، سن لے، سمجھ لے،
اور 2 گھنٹے کا وقت تھا کہ 10 لوگوں تک جانا تھا، انتظامات کرنے تھے، ان کو سمجھانا تھا، لیکن وہ ایک بندہ ہی 2 گھنٹہ جو ہے نا وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی جو ہے نا وہ مختصر ہے۔ مختصر سے مراد کیا ہے کہ آپ کو نبوت ملی ہے، 23 سال آپ کے پاس ہیں ٹوٹل، یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک بندے کے پیچھے لگے رہیں گے تو یہ جس بندے کے پیچھے آپ لگے ہوئے نا، یہ بندہ ایمان نہیں لائے گا۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں، جتنا مرضی بتا دیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے ان کو ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، ان کے دل سخت ہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ کسی دوسرے بندے کے پاس چلے جائیں، اس کو جا کے سمجھائیں۔ ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چلی۔ دوسری چیز ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ بھائی دنیا کے اندر جب ہم رہتے ہیں نا، چاہے ہماری فیملی ہو، ہمارے کولیگز ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ہوں، تو ایسے لوگ کبھی نہ کبھی ہمیں ضرور ملتے ہیں جو ہماری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اچھا، ہمارا کام اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہمیشہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعوت تو نہیں چھوڑی اپنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جو ہے نا وہ ان کو سمجھانا چھوڑا تو نہیں، ہمیشہ سمجھاتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ ہر وہ بندہ جو میرے آس پاس موجود ہے یا کہیں بھی کوئی بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، میں اسے دعوت دوں اور اسلام کے اندر اس کو لے آؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے، ایسے ہی ہم نے بھی کوشش کرتے رہنا پوری زندگی، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر بھی وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں ایمان نہیں لا رہا یا فلاں منافق ہے، ہمیں تو وہ بھی نہیں نا پتا۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھی بات بتانی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک بندے کو ہم سمجھا رہے ہیں، وہ ہماری فیملی ممبر ہے، ہمارا جو ہے نا وہ کوئی باپ دادا کا کوئی چلتا آ رہا ہے کوئی، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ گھر میں اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، اب وہ جو چلتا آ رہا ہے اس کے برعکس جب ایک بندے کو دین کی سمجھ آتی ہے وہ سمجھانا شروع کرتا ہے، کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام برداشت کرنے کیوں؟ کیونکہ ہمیں اب انسانوں کی صفات کا پتہ چل گیا کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھاتے رہیں گے وہ مانیں گے نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا دعوت کا کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری ایک تفسیر میں نے تفسیر القرآن الکریم جو ہے اس سے نقل کی ہے، اس میں کیا چیز ہے کہ اس سے مراد تمام کفار تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے تمام کفار؟ کیونکہ کتنے سارے کفار تو مسلمان ہوئے ہیں نا، کیونکہ بے شمار کافر دعوت کے نتیجے میں ایمان لائے اور لا رہے ہیں، اب بھی جو ہے نا کافر مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکورہ 6 چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی پچھلی جو 6 متقین کی صفات ذکر ہوئی تھی، یا تو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یا کتابوں میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، مطلب کسی نہ کسی چیز کا ایک کا انکار کر دیا انہوں نے، اور ہر درمی کی اس حد تک پہنچ گئے کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، یعنی انہوں نے نا یہ کہنا شروع کر دیا بھائی حق ہے بھی میں نہیں مانتا۔ اب یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایک چیز دلیل بھی ہے اور تم نے اس کو پہچانتے بھی ہو، تمہارے سامنے دلائل بھی موجود ہیں، ہر چیز تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو ہم نے نہیں ماننا، تو اب کیا چیز ہے بھائی؟ تو ان کا حل کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ جیسے بعض یہود مدینہ ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 146 میں اس کی تفصیل پڑھی جا سکتی ہے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ، سورہ انفال آیت نمبر 32 میں اس کی تفصیل ہے۔ جب کوئی طے کر لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں تو اسے ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، اچھا یہاں پہ بھی مثالیں دی ہوئی ہیں، بلکہ سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے، جاگے ہوئے مدہوش کو کون جگا سکتا ہے؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ ڈرانا بالکل فضول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا فرض ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے علم میں کون ایمان لانے والا ہے اور کس کی قسمت میں کفر پر اصرار ہے۔ ہمیں ہر حال میں ڈرانے پر ثواب ملے گا اور نہ ڈرانے پر باز پرس ہوگی، یعنی اگر ہم نہیں ڈراتے تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چلو ایک طرف بتا دیے گیا، نام بتا دیے گیا بھائی اس نے ایمان نہیں لانا، لیکن ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ بھائی تمہاری فیملی میں یہ بندہ ایمان نہیں لائے گا، یا تمہارے جو ہے نا آفس میں یہ بندہ ایمان نہیں لائے گا، تمہارے جو ہے نا معاشرے کے اندر یہ سوسائٹی میں یہ بندہ رہتا ہے ایمان نہیں لائے گا۔ ہمارا کام تو بھائی سب کو دعوت دینا ہے نا، جو بندہ بھی اسلام جو ہے نا وہ سمجھنا چاہتا ہے، یا جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بندہ اسلام لے آئے گا، اس کو تو ٹھیک ہے ہم سمجھا رہے ہیں، لیکن ایک بندہ جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہیں اسلام لائے گا، تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہمارے پاس تو غیب نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسا علم نہیں ہے، تو ہماری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں۔
اچھا اس لیے فرمایا کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں حمزہ کا معنی کیا نہیں ہوگا، بلکہ یہ برابری کا مفہوم ادا کر رہا ہے، اسے حمزہ تسویہ کہتے ہیں۔ یہ گرامر کی ایک بات ہوگی، انشاءاللہ یہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو یہ دو تفسیروں سے میں نے اس لیے نقل کر دیا، اور تفسیر ہم نے کیونکہ لائن بائی لائن اس لیے پڑھ دی کہ ہمیں کم از کم جو ہے نا وہ مختلف تفسیروں سے جو مفسرین نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے سے گزر جائے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں نے تفسیر احسن البیان کو بھی پڑھا ہے، تفسیر القرآن الکریم کو بھی پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تفسیر بغوی سے بھی یہ تفسیر پڑھی ہے۔ تو یعنی 3 تفسیروں سے آج ہم نے اس کو سیکھا۔ باقی میں نے کافی ساری تفسیریں پڑھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو میں ان ساری تفسیروں سے، لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کرنی ہوتی ہیں بحوالہ، تو میں وہ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ آخری جو آیت ہے یہ یعنی جو اگلی آیت ہے کفار کے حوالے سے، وہ یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، سننے پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بڑا پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب تفسیر بغوی میں ہے ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، تو طبع اللہ علی قلوبہم فلا تعنی خیرا ولا تفہمہ، اس کا معنی کیا ہے مہر لگانے کا؟ کہ مہر ایک ایسی چیز ہے جو لگ گئی ہے، اب وہ نہ خیر کی طرف جاتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ خیر کا جو ہے نا وہ ان کو، یعنی کوئی بھی اچھی چیز ہے نا وہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ اب لینا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر مہر لگا دی کہ ٹھیک ہے تم خود بھی نہیں لینا چاہتے اور لے ہی نہیں رہے، تو پھر میں کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلی دوں نا کہ انہوں نے نہیں ماننا، آپ ان پر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، آپ جا کے کہیں اور اپنا جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں پر اپنا ٹائم لگائیں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام کریں۔ وہ حقیقت الختم، اور کہتے ہیں یہ اصل میں مہر ہوتی کیا ہے؟ کہتے ہیں الاستیثاق من الشیء کی لا يدخلہ ما خرج منہ ولا یخرج عنہ ما فیہ، کہتے ہیں کسی چیز کو نا پختگی سے باندھ دینا، چاہے وہ مثال کے طور پر ہم دروازہ لگا رہے ہیں، یا کوئی یہ مثال کے طور پر ایک بوتل ہے میرے پاس، اب یہ جو ہے نا وہ میں نے یہ اس کا ڈھکن ہے، ڈھکن بند کیا، ڈھکن بند کر کے اب اس کے اوپر میں نا کوئی سیل لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سیل کیا ہوتی ہے؟ اس کو ختم عربی میں ختم کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک ہم جب نئی بوتل لیتے ہیں پانی کی، یا جو ہے نا وہ کوئی اور جوس لیتے ہیں، اس کے اوپر پوری کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے ہر طرف سے، تو اس کو ہم پھر کھولتے ہیں، اس کی سیل کھولتے ہیں، یا جو ہے نا کچھ چیزوں کو چھری سے کاٹ کے نیا ہم سیرپ لے کے آتے ہیں، دوائی لے کے آتے ہیں، تو اس کو ہمیں کھولنا پڑتا ہے، تو وہ جو سیل ہوتی ہے نا اس کا ڈھکن، اس کے اوپر پھر پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ختم۔ کئی لا یدخلہ ما خرج منہ، تاکہ نہ داخل ہو اس سے وہ چیز جو اس سے اس ما خرج منہ جو اس سے نکلی ہے، ولا یخرج عنہ ما فیہ، اور اس کے اندر جو ہے یعنی باہر کی کوئی چیز اندر نہ جا سکے، اندر کی کوئی چیز باہر نہ آ سکے، اس کو سیل اس لیے لگائی جاتی ہے۔ تو ختم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لگا دی ہے، تاکہ اب نہ ان کے اندر سے کوئی چیز آئے گی، نہ ان کے اندر کوئی چیز آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا پہلے کہ جو مقصود ہیں ہونا الکافرون الخلص، وہ کافر ہیں جو خالص کافر ہیں، جو کفر پر ہی مرے، ان سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ہمیں، یا نام تو نہیں کہیں پہ بھی لیے گئے، لیکن بہرحال یہاں پہ جو پہلی سورہ بقرہ کی پہلے 2 رکوع ہیں ان میں 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں نا، ایک متقین کی جو پہلی 5 آیات میں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلی 2 آیات کفار کے حوالے سے جو یہ والی ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ جو اگلی آیات ہیں وہ منافقین کے حوالے سے۔ اچھا یہاں پر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر ان کے دلوں پر کیوں لگا دی؟ پتہ کیسے چلا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ پتہ کیسے چلا کہ ایک بندے کے بارے میں دیکھیں نا، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا، کہ میں نے جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا وہ راہ راست پہ نہیں آ سکتا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے، اور جو ہو چکا وہ بھی اس کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا وہ کیسے پتہ چلا بھائی؟ اب یہ ایک بندہ ہے، وہ اس پر اگر اللہ تعالیٰ نے مہر ہی لگا دی، اب تو وہ ایمان نہیں لائے گا، ظاہر سی بات ہے، اب مہر لگ گئی ہے نا، لیکن یہ چیز پتہ کیسے چلی؟ اب یہ چیز بتانے کے لیے میں نے کچھ آیات یہاں پہ جمع کی ہیں کہ وہ لوگ ان کی جو زندگیاں گزری تھی نا، وہ زندگیاں گزری ہی ویسے تھی،
ان کے آباء و اجداد بھی اور وہ بھی، ان کی جو حرکات تھی نا، ان حرکات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ بھئی پہلے بھی ان کو کئی ایک دلائل دے کر سمجھایا گیا ہے، یہ اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ ان کو اب کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ اور وہ دلائل کیا ہیں، میں آیات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ، اور اس میں جو کچھ حوالہ جات آیات میں نے جمع کی ہیں، وہ اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہاں پہ۔ تو سبب التبعی یعنی مہر لگانے کا سبب کیا ہے جی؟ سب سے پہلا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب بیماری جو ہے وہ روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے۔ جب وہ بیماری والی آیت ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم تفصیل سے پہ بات کر لیں گے کہ بیماری کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت 87 میں ہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو پس وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم سمجھیں۔ ایک بندہ، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، جو خود کوشش کرتے ہیں نا قرآن کریم کو سیکھنے کی، جو قرآن کریم سیکھنے کے لیے آئے گا، جو کلاس اٹینڈ کرے گا، ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے نا ایمانی لیول بڑھ جائے، ہو سکتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اسے صحیح معلومات مل جائے، لیکن ایک بندہ ویسے ہی بیٹھا ہوا، اس کو کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا کسی چیز کو، تو کیسے اسے جو ہے نا وہ پتہ چلے گا صحیح اور غلط کیا ہے؟ اچھا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، سورہ نساء کی آیت 155 ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے اپنے پختہ وعدے توڑنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدے کیے، اب نہیں کریں گے، اب جو اے اللہ تو کہہ رہا ہم کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے جو بھی اس وقت میں نبی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح کرنا ہے، انہوں نے کہا جی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ نا صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا ہے، درود ہے ہر نبی کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کے ساتھ بھی بھیجا ہے۔ تو ان کے جو بھی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو بھی ان کو کہا، انہوں نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے سب انہوں نے توڑے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کام ہیں نا جو وہ کر رہے ہیں۔ انبیاء کو قتل ایک بندہ کر دے تو اب اس نے کیا ماننا ہے؟ جس نے نبی کو ہی قتل کر دیا اس کے بعد کیا بچ گیا؟ جس نے اللہ کی آیات کا ہی کفر کر دیا اس کے بعد کیا بچا؟ جس نے وعدے کر کے کہ بھئی اب نہیں کرتے، اب ایمان لے آئے، طور پہاڑ سر پہ آ گیا، اب ایمان لے آئے، پھر کفر، پھر ایمان، پھر کفر، پھر ایمان، پھر کفر، چلتا ہی جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وجہ سے کہا ہے کہ بھئی یہ جو قوم ہے نا، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہے۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہے، جب کوئی خاص نصیحت، خاص کوئی بات، خاص کوئی اس کے فائدے کی چیز آئے گی تب ہم مانیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگائی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑی سی باتیں کہیں ادھر ادھر کی اگر ان کے مفاد کی ہوں تو وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، وگرنہ صورت دیگر ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ وہ کفر پہ کفر کیے جا رہا ہے، اب ایک بندہ وہ انکار پہ انکار کیے جا رہا ہے، اور مسلسل اس کی ہٹ درمی، اور یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے عام انسان کو قتل کرنا، اور اس نے بلکہ عام انسانوں کو کیا، انبیاء کو بھی قتل کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ اس طرح کا بندہ کیا اس کو ہدایت مل سکتی ہے، یا وہ کبھی آئے گا ہدایت کی طرف؟ اسی طریقے سے سورہ غافر کی آیت نمبر 35 میں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی آیات آ گئی بغیر سلطان کے، وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ یجادلون، وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اتاہم، یہ آیتیں ان کے پاس آ گئی، کبر مقتا عند اللہ، ناراضگی کے اعتبار سے نا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ہاں بھی جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی آیت ان کو پیش کر دو، کوئی بھی دلیل پیش کر دو، اس میں کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور بھائی جب ایک بندے کو سمجھا رہا ہو نا بندہ، دیکھیں میں آپ کو ایک اپنے مطلب زندگی سے بلکہ اس کی ایک کامن سی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک سورج سامنے ہو، سر پہ سورج ہے یہاں پہ، اور آپ ایک بندے کو کہتے ہیں دیکھو یار وہ دیکھو سورج، وہ کہتا ہے کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں یار بھائی سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی کدھر ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ اچھا، آپ کی کوئی اور شخص گزرتا ہے وہاں سے، اس کو کہتے ہیں بھائی وہ دیکھے سورج، کہتا ہے
تیسرے کو کہتے ہیں بھائی سورج، وہ کہتا ہے، چوتھے کو کہتے ہیں بھائی سورج، وہ کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی سورج، یہ کہتا ہے جی ہے ہی نہیں۔ یہ سورج کو مطلب ایسا اگنور کر رہا ہے، تو اس بندے کو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ بھائی ٹھیک ہے تو نے نہیں ماننا، یعنی جب ایک بندے نے فیصلہ کر ہی لیا ہے میں نے نہیں ماننا، تو اس کو دنیا کی مجھے بتائیں کون سی طاقت سمجھا سکتی ہے؟ ایک بندہ، جس طرح ہمارے یہاں ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے، بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہو کہ کوا سفید ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ کہیں ہوتا بھی ہوگا، لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے جی کوا سفید ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں تو کالے نظر آتے ہیں نا کوے، وہ کہتا ہے جی نہیں کوا سفید ہے، کہتا ہے بھائی کوا کالا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی کوا سفید ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں ایک تھوڑی سی مزاحیہ بات بھی ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی میں کسی سے مناظرہ کرنے جا رہا ہوں اور میں جو ہے نا وہ جیت کے آؤں گا، کہتے وہ بندہ جو ہے نا وہ بڑے دلائل دیتا ہے، تو تم اس سے ہار جاؤ گے، کہتا ہے میں ہاروں گا کیسے، میں تو مانوں گا ہی نہیں۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ جب یہ سوچ لے نا کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو بھائی دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے سمجھا نہیں سکتی۔ تو یہی حالت جو ہے نا ان لوگوں کی تھی، وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ، ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا ہے، جبار، بہت بڑا جو ہے نا وہ ظالم ہے، جو لوگوں پر جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اقرار بغیر سلطان، بغیر دلیلوں کے ایک بندہ کیے جا رہا ہے، تو بھائی اس پر پھر مہر اس کے دل پہ لگنی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فصلت کی آیت نمبر 17 ہے، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اب انہوں نے ہدایت پر نابینا رہنا اور کسی چیز کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر تسلیم نہ کرنا، اس چیز کو محبوب سمجھ لیا، فاستحبوا، تو انہوں نے محبوب سمجھ لیا العما، نابینے ہونے کو، علی الہدا، ہدایت پر۔ گمراہی کو وہ کہتے ہیں جی ہم نے گمراہ رہنا ہے، اور گمراہی کو ہدایت پر اب انہوں نے جب پسند کر لیا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے گمراہ ہی رہنا ہے اور ہم نے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرنا، تو بھائی پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے لیے، جب ایک بندہ کی چیز کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا، جی میں نے نہیں ماننا اس کو، میں نے تسلیم نہیں کرنا، میں نے گمراہ ہی رہنا ہے، تو بس ٹھیک ہے بھائی، پھر تو اگر گمراہ رہنا چاہتا ہے، تو ماننا ہی نہیں چاہتا، تو اصرار کر رہا ہے اپنی گمراہی پر، تو ٹھیک ہے پھر۔ آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خریدا ہے بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ علیحدہ بات ہے، ایک بندہ جس کے پاس علم نہیں پہنچا، وہ علیحدہ بات ہے، ایک بندہ گمراہی خرید رہا ہے، خود جاتا ہے غلط لوگوں کے پاس، غلط علم لیتا ہے، خود جاتا ہے غلط چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھی کرتا ہے اور اپنے زندگی کے اندر اس کو لاتا ہے، تو ایسے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا ہے، یعنی ہدایت ان کو مل رہی ہے، ہر جگہ سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں میں نے گمراہی رہنا ہے، میں نے جانا ہی نہیں، ہم جائیں گے درس سننا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، تو یہ بھائی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے۔ اگلی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت 175 میں ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدا، یعنی یہ جان بوجھ کر عذاب کو خرید رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمیں جانا جہنم میں، ٹھیک ہے جو مرضی ہے عذاب لے آؤ، جو تم سزا کہہ رہے ہو وہ لے آؤ، جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ سب، فما اصبرهم علی النار، تو کتنے زیادہ یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ اب ایک ڈانٹنے کے انداز میں پوچھ رہے ہیں، بھائی کتنا صبر کر پاؤ گے آگ پر؟ تو تم یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم نے عذاب خریدنا ہے اور ہم نے جو ہے نا وہ مغفرت لینی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر جب تم یہ چاہتے ہو تو پھر اب ہماری طرف سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہے، 2-3 آیتیں بس اور ہیں، یہ ساری آیتیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک تو تفسیر میں ہمیں جو ہے وہ یہ آیتیں نا اس طرح کی پیش کر کے کچھ مشکل جو ہے نا وہ ہم پر ڈالی جاتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ دیکھیں جی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دے دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہر لگائی ہوئی ہو، ہم ان لوگوں، بھائی ہمیں نہیں پتہ، ہمارا کام دنیا میں کوشش کرنا ہوتا ہے، ہمارا کام توبہ اور استغفار کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ کون اس طرح کا ہے، تو ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا دینا کہ جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں کہ بھائی ان لوگوں میں اگر تم شامل ہو گئے تو کتنے عذاب ہیں تمہارے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل بھائی سخت ہو گئے اس کے بعد،
सूरह नमल की आयत नंबर 14 है, वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, और उन्होंने उनका इनकार किया उन निशानियों का, आयात का, वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व अलुव्वा, और यकीन कर लिया उन पर उनके नफ्सों ने जुल्म करते हुए, वालुवन, और ये बड़े बनते हुए कि भाई हम जो है वो जो कर रहे हैं वो सही है। फलम्मा ज़ागू, अब यहाँ पर भी देखें सूरह सफ की आयत नंबर 5 है, फलम्मा ज़ागू, जब वो खुद टेढ़े हुए, अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, तो अल्लाह ताला ने उनको दिलों को टेढ़ा कर दिया। अब यहाँ पर ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया, जब वो खुद टेढ़े हो गए, उन्होंने कहा जी हमने नहीं मानना, हमने नहीं तस्लीम करना, फिर ये काम उनके साथ हुआ। सूरह तौबा की आयत नंबर 127 है, सुम्मन सराफू, फिर वो खुद फिर गए, सराफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम, तो अल्लाह ने उनको दिलों को भी फेर दिया, बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, क्योंकि बेशक वो ऐसी कौम थे, ला यफ़क़हून, जो समझती नहीं थी। आखिरी आयत है सूरह नहल में, आयत नंबर 22 है, क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून, उनके दिल इनकार करने वाले थे, इस हाल में कि वो तकब्बुर करने वाले था। अब एक बंदा तकब्बुर भी कर रहा है, देखें ना तकब्बुर क्या होता है। बंदा कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तारीफ भी यही की है। एक दफ़ा एक सहाबी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहने लगे, या रसूलल्लाह, एक आदमी ये चाहता है, वो अमीर आदमी है, उसके पास पैसे हैं, मालो दौलत है, वो ये चाहता है उसका जूता अच्छा हो, उसके कपड़े अच्छे हों, क्या ये भी तकब्बुर है? क्या ये भी जो है ना वो इस चीज़ में आएगा कि अल्लाह ताला हमें पकड़ेगा, जो तकब्बुर जो है ना अल्लाह ताला को नापसंद है, क्या इसको भी तकब्बुर कहेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तकब्बुर नहीं है, जूता अच्छा पहनना, कपड़े अच्छे पहनना, ये तो रिक्वायरमेंट है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर क्या होता है? तकब्बुर है बातरुल हक व गमतुन नास, हक बात को झुटला देना, व गमतुन नास, और लोगों को हकीर समझना। अब एक बंदा हक बात को झुटला रहा है और तकब्बुर की वजह से झुटला रहा है, वो कहता है बल्कि हक हक को झुटलाना ही तकब्बुर है। एक बंदा कहता है जी मैं नहीं मानता, जो मर्जी है, मुझे जो है ना वो इन चीज़ों पे कोई एतबार नहीं है, या मैं जो है ना उन चीज़ों को नहीं मानता। हाँ मुझे पता चल गया ये हक है, लेकिन बस मेरा दिल नहीं करता मानने को, तो ये तो सरासर तकब्बुर हुआ। तो अब उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि बंदा फिर उसके दिल पर मोहर लग जाती है और वो पूरी ज़िंदगी ईमान के करीब नहीं आ सकता। तो ऐसी कभी भी ना एक चले सुस्ती हो जाती है, सुस्ती होना इंसान का, मुसलमान के अंदर कहीं ना कहीं वो एक उसका हिस्सा है। इंसान सुस्त हो जाता है, कभी जो है ना वो नहीं उठ पाया फजर पे, कभी कोई काम नहीं कर पाया, कभी मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कर पाया, कभी ईमान नीचे कम ज़्यादा जिस तरह हमने पीछे पढ़ा हो जाता है। लेकिन इनकार ही कर देना कि भाई मैं नहीं मानता, मैं नहीं नमाज पढ़ता, कोई कोई नमाज वमाज नहीं होती, कोई कुरान नहीं होता, ठीक है, और कई लोग हमारे कोई जो है ना वो हिसाब किताब नहीं होना, ठीक है, होगा तो देखी जाएगी, होगा तो अगले जहान में जाके ले लेंगे। भाई ये जुमले इस तरह के होते हैं जो इंसान को ना ये इस नतीजे पे पहुंचा देते हैं कि इंसान ये एक दफा बोल लेता है ना, जब उसके जुबान से निकल गए तो एक वक्त आता है कि वो बोलता 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 उसका दिल पर सख्त हो जाता है। जब दिल सख्त हो गया उसके बाद फिर कोई ताकत समझा नहीं सकती। तो यहाँ तक जो है वो हमारी ये आयत हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे रुकू के तर्जुमे की तरफ। तीसरे रुकू का तर्जुमा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हम 2 आयतें आज पढ़ लेते हैं, या 3 आयतें जितनी हम पढ़ सकते हैं, बाकी जो है वो हम कल पढ़ लेंगे। जी, तो रुकू नंबर 2 हमारा जो है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। ठीक है, तर्जुमा लिखना है आप लोग लिख लें, और बाद में भी लिख सकते हैं देख के यहाँ से। अभी मैं आप लोगों को तर्जुमा सलीस और लफ्ज़ी तर्जुमा बस पढ़ा देता हूँ। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, और लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं। वमिन, और से, अन्नास, लोगों में, मन, जो, यकूलू, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिरी, वबिल यौम, और दिन पर, अल आखिरी, आखिरत के, वमा, हालांकि हरगिज नहीं है, हम, वो, बिमुमिनीन, मोमिन। ये जो हरगिज है ना, हरगिज, ये तर्जुमा है बा का, ठीक है। बिमुमिनीन में जो बा है उसका तर्जुमा हरगिज है, लेकिन वो यहाँ पे वमा के साथ लिख दिया गया, हालांकि हरगिज नहीं, ठीक है।
حالانکہ نہیں یہاں پر ماں کے نیچے آپ کر لیں وما حالانکہ نہیں ہم وہ بمؤمنین ہرگز مومن، یعنی وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، ومن الناسی اور لوگوں میں سے من جو یقولو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ تو یہاں سے منافقین کی بات ہو رہی ہے، آگے جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں سے آپ کو میں بتا دوں گا۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ یخادعون اللہ، اچھا کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کریں، 10 دفعہ بھی سوال کریں گے برا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ سبق سناتے ہوئے غلطی کر رہے ہوتے ہیں یا اسی وہ طریقے سے اسی پیٹرن سے سنا رہے ہوتے ہیں جو پرانے ہیں، تو اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کریں اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کسی لفظ کا ترجمہ چھوڑا نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ واو کا ترجمہ ہے اور من کا ترجمہ ہے سے، ٹھیک ہے؟ الناس کا ترجمہ ہے لوگوں میں، من جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور دن پر، الآخر آخرت کے، وما حالانکہ، واو کا ترجمہ حالانکہ، ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے۔ اب با کا ترجمہ مجھے بتائیں کہ کون سے اس میں لکھا ہوتا ہے یہاں پر، وما ہم بمؤمنین، آپ ترجمہ والے قرآن کھول کے دیکھیں نا ذرا جا کے، آپ کو بہت کم ترجمے میں یہ ہرگز والا ترجمہ جو ہے نا وہ وہاں پہ شاید ہی کہیں پہ آپ کو ملے۔ تو یہ گرامر کے لحاظ سے ترجمہ ہے، اس پہ نا فوکس کیا کریں، اس والے ترجمے پر، یہ والا یاد ہو جائے گا نا انشاءاللہ تو کبھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ سے دھوکے بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسهم، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں، اللہ سے دھوکے بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، یخادعون، وہ دھوکے بازی کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ، اللہ سے۔ اچھا وہ کیسے کرتے ہیں وہ تفسیر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والذین، اور ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وما اور حالانکہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ واو کا ترجمہ اور نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے واو جو اور کے معنی میں ہے، وہ واو عاطفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گرامر کی ایک بات ہے، لکھ لیں گرامر والے حصے میں، ایک واو ہوتا ہے عاطفہ، ایک واو ہوتا ہے حالیہ، ٹھیک ہے؟ واو عاطفہ جو ہوتا ہے عین الف طا فا ہے، ٹھیک ہے؟ عین الف طا فا بھی میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں، وہ بلیک بورڈ نہیں ہے، وہ سائڈ پہ تھوڑا پڑا ہوا ہے، کل انشاءاللہ اس کو بھی استعمال کریں گے۔ تو عاطفہ یہ وہ واو ہوتا ہے جس کا معنی ہم اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ واو حالیہ ہے، جس طرح پیچھے بھی ہم نے پچھلی آیت میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، تو اس واو کا ترجمہ اور نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی یاد رکھیں۔ وما حالانکہ نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے رہے، الا مگر، علاوہ یا سوا کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں کے، وما اور نہیں ہے وہ، یشعرون شعور رکھتے۔ یہاں پر اور ترجمہ ہے، یہاں پہ جو ہے نا حالیہ والا ترجمہ نہیں کریں گے، وما اور نہیں ہے وہ یا نہیں وہ، یشعرون شعور رکھتے، ٹھیک ہے؟ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم ان کے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری مرض، ٹھیک ہے؟ مفرد لفظ ہے تو اس لیے ایک بیماری کی گئی ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، یہ جو با ہے یہ اس کو کہتے ہیں با سببیہ، سبب بیان کرنے کے لیے آیا یہاں پہ، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اب وہ بیماری کیوں ہے دیکھیں، یہ ایک اور وجہ یہاں پہ ذکر ہو گئی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جو ہے نا جب ایک بندہ وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو ان کے دلوں میں پھر اس بیماری کی وجہ سے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بیماری کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تفسیر میں ہم پڑھیں گے، لفظی ترجمہ دیکھ لیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہی، مرض ایک بیماری ہے۔ اچھا ان کے دلوں میں ہی، یہ جو ہی ترجمہ کیا گیا نا یہ اس وجہ سے کہ جار مجرور پہلے آ گیا۔ آپ کو میں نے ایک قاعدہ ذکر کیا تھا سورہ فاتحہ میں کہ ضمیر یا جار مجرور پہلے آ جائے نا تو
تو اس کا ترجمہ وہ حسر والا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہاں فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہی مرض بیماری ہے، فزادہم فا کا ترجمہ ہے تو، زیادہ بڑھا دیا، ہم انہیں، فزادہم تو بڑھا دیا انہیں، اللہ نے مرضن بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ علیم، وہ علیم ہوتا ہے جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، ایک ہوتا ہے علیم، یہاں جس طرح آیا ہے حمزہ کے ساتھ، تو یہ علیم جو ہے یہ کیا ہے، یہ علیم دردناک ہے، بیما اس وجہ سے، با سببی ہے، ٹھیک ہے، سبب بیان کرنے کے لیے جو بات ہے نا حروف جر ہوتا ہے، اور سبب بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام اس وجہ سے ہوا ہے، تو اس بات کو جو ہے نا یہاں پہ ذکر کیا گیا، بیما اس وجہ سے، کان و یکذبون کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ اس کو رکھتے ہیں، آپ لوگوں کا سوال کا ٹائم جو ہے نا، پھر باقی جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے کل ترجمہ پورا کریں گے اور پھر اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔